इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर यह बहतान बांधा है कि वो शाफी थे, वो इमाम का नाम ले किसी कि उसके मुकल्लिद थे, उस इमाम के खिलाफ मैं मसला निकाल के बताऊंगा सही बुखारी से। 300 मुकामात पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया इमाम बुखारी ने, और कहते हैं शाफी है। इमाम शाफी के रद्द पे पूरा बाब बांधा है इमाम बुखारी ने वुजू के चैप्टर में कि इमाम शाफी कहते थे कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू टूट जाता है। उन्होंने उसके खिलाफ हदीस लेकर आए कि ये उनका मसला गलत है। मुकल्लद होते तो अंधे मुकल्लद होते, फिर वो हर इमाम के खिलाफ उन्होंने मसला लिखा, ये झूठी बात है। तो ये हदीस जो है तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन निसाई और मुस्नद इमाम अहमद में है। और वो हदीस के अल्फाज क्या है कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि उन्होंने लोगों से एक दफा कहा कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना बताऊं। तो बस उन्होंने नमाज के शुरू में एक दफा हाथों को बुलंद किया, यह आता है जनाब, शुरू में बुलंद किया, बस इतने अल्फाज। ये एक लाइन की हदीस है, इसे पूरा तरीका साबित हो जाता है। कितनी गलतियां, जलसा इस्तराहत वाला मसला, हाथ पहले लगाने वाला मसला, और कितने मसाइल हैं। ये इतनी सी एक लाइन की रिवायत है, नमाज के शुरू में हाथ उठाए एक दफा, बस। उसमें यह भी नहीं है कि दोबारा ना उठाए, यह भी नहीं है, नमाज के शुरू में एक दफा हाथ उठाए। इंप्लाइड है कि बाद में नहीं उठाए, हम मानते हैं। अच्छा, अब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेकर आए, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कमेंट जरा सुन लीजिए। मैं वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल किताब की फोटोकॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस के बारे में कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, जो उन्होंने पहली हदीस ली नमाज के तरीके पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। उसके तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़े की बहस करते हैं, और उस हदीस का नंबर है 255 और 256। उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रफ़ुल यदैन वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, इब्ने उमर वाली, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि रफ़ुल यदैन के इस मसले में सैयदुना उमर, ये जरा नाम सुनते जाएं कितने वजनी नाम है, सैयदुना अली, सैयदुना वाइल बिन हुजर, सैयदुना मालिक इब्ने हुवैरस, जिनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुका, सैयदुना अनस इब्ने मालिक, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अबू हुमैद, सैयदुना अबू सैयद, सैयदुना सहल बिन साद, सैयदुना मुहम्मद बिन मुसलमा, सैयदुना अबू कतादा, सैयदुना अबू मूसा अशरी, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला और सैयदुना उमैर लैथी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से भी अहादीस मरवी हैं, जिस तरह की अब्दुल्ला बिन उमर ने रवायत मरवी की। सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस हसन सही है, और बुखारी और मुस्लिम में भी आई है। आगे सुने, और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है। इन सहाबा किराम में सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अनस, सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदुना अब्दुल्ला बिन जुबैर वगैरह वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन शामिल है। सहाबा का नाम, एक एक सहाबी का नाम लिया। आगे सुने, फिर ताबईन में से इमाम हसन बसरी, इमाम अता बिन अबी रबाह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद से तारीख बगदाद में है कि मैंने रूए अर्ज पे अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। और इसी में इंप्लाइड है कि अगर किसी सहाबी को देखा होता तो वह सहाबी का नाम लेते, उन्होंने एक ताबी का नाम लिया। लिहाजा अता बिन अबी रबाह खुद भी ताबी हैं, उनको देखा है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तबा ताबी हैं। और खुद कश्फुल महजूब में भी अली बिन उस्मान हजवेरी साहब ने तबा ताबीन वाले चैप्टर में इनको मेंशन किया। इमाम ताउस, इमाम मुजाहिद, इमाम नाफे, इमाम सालिम बिन अब्दुल्ला, इमाम सईद बिन जुबैर वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी यही मजहब है। अब इमामों का सुने आगे तबा ताबीन में, इमाम मालिक पहले नंबर पर। अब मशहूर है जी, वो मालिकी भी निर्फायदान करते, वो कहते हैं एक बिल्ली की दुम कट गई ना तो उसकी ख्वाहिश होती है सारी बिल्लियों की दुम कट दे। तो कहा जी दो करते ना, दो नहीं करते। इमाम मालिक इमाम हनीफा नहीं करते, और इमाम शाफी अहमद बिन हंबल करते हैं। झूठ, ताकि हम भी किसी खाते में अटैच हो जाए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं इमाम मालिक, जो हदीस के इमाम है। इमाम मालिक पहले नंबर पे, इमाम मालिक का नाम लिया इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम मालिक, इमाम मुअम्मर, इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम इसहाक रहिमहुमुल्लाह अजमईन का भी यही कौल है। लो जी, और आगे फिर उन्होंने किला ठोका, इस ताबूत में आखिरी कील ठोका उन्होंने कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, और ये कौन है? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, अल मुतवफ़ा 181 हिजरी, 181 हिजरी में ये फौत हुए, और बुखारी मुस्लिम के बुनियादी रावियों में से कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं
کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی، جو ہم پہلے سن چکے شروع میں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. لو جی، کام بھی سیدھا ہو گیا، ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، جس طرح سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے، آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر تو ضعیف ہے روایت، لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے. تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے، سند ضعیف ہے. متن صحیح ہے اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی روایت نکالے نا تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے، اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو، ان کے ملوں کو پتا ہے، لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا؟ الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر جائیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا، جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے، لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی نہیں، وہ ختم ہو گیا. تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں آئیں گی، آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا، کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث، تو پھر اب وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں، منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر، جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پھکی، علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا، تو اس کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر نہیں، پرکھنے کے بعد. لہذا تعلق قادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ امام بخاری کے ہیں. امام بخاری کے مقلد ہو تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر آئے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث، لیکن کتابوں میں تو آ گئی نا جی. وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی، کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے، حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی رول اتنے بھی لگتا ہے، وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کی بھی تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی، ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک .com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوڈ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بےچارے صحیح روتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو رونا تو ہے انہوں نے. تو کوئی جواب نہیں ہوتا جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف باندھ ہی نہیں سکتے.
بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی, ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کمنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کمنٹ سن لیجئے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی, نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ, ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو, قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی, سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے, اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی, ترجمہ تو نکال دیا. یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, مکتبہ رحمانیہ کا, اس میں لکھا ہوا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو, امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے, اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نقل کر دیے. اور مشکات 8 سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد. اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد هذا حدیث ليس بصحیح على هذا اللفظ. اچھا, اب وہ ادھر سے بھول گئے. اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی 7 کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں بھی موجود, مشکات کی اردو میں بھی موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے.